الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ جنگ احد اور اس کی فتح اور اس کی کامرانی پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آج کی جائے گی۔ سامعین اکرام، جنگ بدر کی زبردست شکست اور بے عزتی اور بڑے بڑے سرداروں کا قتل اہل قریش کو برداشت سے باہر تھا۔ وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کا خون کھولنے لگ گیا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس بدر سے ناکام لوٹتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنے تو ایک صحابی کے ذریعے سے اس کا جواب بھجوایا۔ فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے شدہ ہے۔ یعنی اس طرح قریش باقاعدہ طور پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے اس میدان ہی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ ان کا غضب آسمان کی بلندیوں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سرداران کا قتل انہیں شرمندگی سے دوچار کر رہا تھا۔ اس وجہ سے قریش نے اپنے غصے کو دبا کر انتقام کی آگ کو بڑھانا شروع کر دیا اور تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس لیے جو انہوں نے کام شروع کر دیے کہ مکے والوں کو رنج و غم کی شدت کو ظاہر نہ کرنے کی تاکید کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس غم کا احساس ہو جائے اور اندازہ ہو جائے اور وہ فتح اور خوشی منائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے غصے کو، اپنے غم کو اور اپنے علم کو ہم چھپائے رکھیں تاکہ ہم اپنی تیاریوں میں ہم یکسوئی حاصل کر سکیں۔ پھر ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جو جنگ بدر سے پہلے مدینہ سے صحیح سالم لوٹ آیا تھا، مکہ لوٹنے پر اس میں جو تعداد تھی وہ 1000 اونٹ اور 50,000 درہم تھے جو تجارت کی بدولت انہیں مل گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جو غم و غصے کا اظہار اس بات پر کر دیا کہ انہوں نے یہ تمام اونٹ اور 50,000 جو دینار تھے وہ جنگ کے لیے مختص کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تیاریوں میں جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اس پر ہی جو وہ مختص کر چکے تھے اس پر ہی اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 36 اتاری تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو وہ کریں گے لیکن پھر ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے متنبع کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، تیاریاں پھر بھی عروج پر پہنچی اس لیے کہ انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے تیاریوں کے لیے رضاکارانہ طور پر اطراف کے قبائل کو آمادہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی اور یہ قریش کے لوگ جھنڈے تلے جمع کرنے تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتقامی کارروائی کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر الگ الگ انداز میں جذباتی حملہ کر کے انہیں بھڑکا کر اس جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 4، انہوں نے جو کام کیا وہ اکرامہ بن ابی جہل، سفیان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ وہ اشخاص تھے جنہوں نے پرجوش انداز میں پوری تیاری کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے وہ مقابلہ آرائی کے لیے تیار کر سکے۔ اور سامعین کرام، ان لوگوں کو بھڑکانے اور ابھارنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو لوگ جنگ کے بعد واپس صحیح سالم بچ کر آئے تھے، اور انہیں مالا مال کیا جانے کا وعدہ کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ اس جنگ میں ساتھ دیں گے، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا ان کو لالچ دیا گیا
ان میں ایک مثال یہ بھی آتی ہے کہ ابو عزا نامی ایک شخص تھا جو جنگ بدر میں قید ہو کر اس جنگ میں گیا، مگر قید ہی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم مائگی کو دیکھا کہ وہ کچھ بھی فدیے میں دے کر چھوٹنے کے قابل نہیں تھا، تو اس وقت اس کے 5 سے زائد بچیاں اس کے تھے، ان پر رحم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قید سے رہا کر دیا، اور اسے صرف ایک اس سے عہد لے کر چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کبھی اپنا خلاف نہیں اٹھے گا اور نہ ساتھ دے گا۔ ابو سفیان کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے ابو عزا کو پکڑا اور اسے لالچ دے دیا، کہا کہ تم مطلب جو ہے آگے بڑھو گے اور اس میں بھرپور ساتھ دو گے، لوگوں کو بھڑکانے کا کام انجام دو گے اور کثیر تعداد میں افواج کو اس میں بھرتی کرو گے، اور اگر تم صحیح سالم جنگ احد سے واپس لوٹ آئے تو پھر تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ مال کی لالچ نے ابو عزا کو وعدہ خلافی پر تیار کر لیا تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مد مقابل انہوں نے بھی مطلب جو ہے اس پر جو تیاریاں کی تھی کہ جنگ بدر کے بعد مکے کے قریش کی ساری تیاریاں اور ساری کارروائیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ بدر سے جہاں واپس لوٹ گئے ہیں یہ کبھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ جو جس غرض کے لیے تن تناتے ہوئے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، مگر انہیں وہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا بلکہ انہیں شکست حاصل ہوئی، اس ناکامی پر وہ ضرور لوٹ آئیں گے، اس وجہ سے نظریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس قریش کی مختلف کارروائیوں کو دیکھا، ان کی تیاریوں کو دیکھا، اور باقاعدہ طور پر ایک تیز رفتار مطلب جو ہے قاصد کے ذریعے سے، ایک خط کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام کارروائیوں کی اطلاع ان تک پہنچا دی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خط پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مدینے کے جو حالات تھے وہ یہ ہے کہ مدینے میں جب اعلان کر دیا گیا، اس کی تفصیل بتائی گئی کہ قریش اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال کے لیے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے لگے، اپنے ساتھ ہتھیار بند لیس ہو کر وہ ہر جگہ گھومتے ہوئے نظر آتے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار سے جدا نہیں ہوتے بلکہ ہتھیاروں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ کہیں کسی وقت بھی یہ قریش حملہ زن ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ایک مختصر دستہ جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حسیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزارتے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ قریش کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یہ کبھی بھی کسی وقت بھی حملہ زن ہو سکتے تھے، اس لیے دفاعی طور پر اس منصوبہ بندی کے ذریعے سے احتیاطی تدابیر برتی جا رہی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دستے اس خطرے کے پیش نظر اس غفلت کی حالت میں کہیں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے لیے مختلف راستوں پر تعینات کر دیے گئے تھے کہ کہیں کوئی راستہ ایسا نہ ہو جس کی غفلت کی بنا پر وہ اندر داخل ہو جائیں اور حملہ زن ہو جائیں، اس لیے مختلف دستوں کو مختلف راستوں پر تعینات کر دیا گیا تاکہ وہ حفاظتی اقدام کر سکے۔ سامعین کرام، چند دستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے تلائیہ کر دی گئی تھی کہ شروع کر دی گئی، اور یہ راستے پر گشت کرتے رہتے تھے، اور جن سے گزر مدینے میں جو چھاپا مار مطلب جو ہے کیا جا سکتا تھا وہاں سے معلومات لینے کی کوشش کرتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معلومات بہم پہنچائی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا۔ جب انہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خط موصول ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے تیاریاں کر کے حملہ زن ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اس وقت باقاعدہ طور
طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا کو بلایا اور اس میں رائے طلب کی، کیا مدینے کے اندر وہ رہ کر قریش کا مقابلہ کریں گے یا مدینے سے باہر رہ کر ہم مقابلہ کریں؟ اس پر رائے زنی کی گئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کا تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس شورا میں بیان کیا۔ انہوں نے ایک بھلی چیز دیکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے تلوار کے سرے پر ایک شگفتگی ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کر چکے ہیں۔ پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر بھی صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پہ بتا دی کہ اس جنگ میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے، اور تلوار کی شگفتگی یعنی آپ کے گھر کا کوئی آدمی جو آپ کے خاندان کا ہے وہ شہید ہوگا۔ اور محفوظ ذرہ کی تعبیر بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہر مدینہ ہے جو محفوظ رہے گا۔ سامعین اکرام، اس خواب کی تذکیرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے زنی کی کہ آیا ہم اندر رہ کر اس کے مقابلہ کریں یا باہر نکل کر ہم ان مخالفین کا مقابلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے اپنی آمادگی مدینے کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی بتلائی، مگر صحابہ کرام پرجوش تھے۔ اس میں پیش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے پرجوش انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنے تلوار کے ذریعے سے ان سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ اس طرح آپ نے اپنی رائے تو مدینے کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی تھی، مگر کثرت رائے ہمارے سامنے جو آئی وہ یہ ہے کہ باہر نکل کر مکے والوں کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے پر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ سامعین کرام، دوسری طرف آپ کے ساتھ رہنے والا ایک یہودی جسے عبداللہ بن ابی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی تفصیلات پچھلی کلاس میں تفصیل سے بتائی جا چکی ہیں، یہ عبداللہ بن ابی مدینے کے اندر رہنے پر جنگ کرنے کی رائے پر متفق تھا۔ اس کا ارادہ اصلاً جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے اس رائے کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے زور دے کر اس بات پر اپنی رائے دینا شروع کر دی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر ہی جنگ کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے کی بدولت مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ آرائی کرنے کے لیے فیصلہ دے دیا تھا، اس فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مردان مجاہد کو لے کر جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس میں 100 ذرہ پوش تھے اور کہا جاتا ہے کہ 50 سوار تھے۔ سامعین کرام، جب قریش 3000 افرادی قوت تھی، ان کے مقابلے میں 3000 کی قوت لیے ہوئے وہ باہر نکلے تھے۔ سامعین کرام، مکے کے قریشی طاقت کا مظاہرہ تاریخ کے صفات میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں خواتین بھی تھے، جس میں تعداد کے اعتبار سے 15 تھے۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندا کر رہی تھی۔ ان عورتوں کا کام تھا کہ فوج کے صفوں میں گھوم کر اور دف بجا کر افواج کو وہ کشتی پر اور لڑائی پر آمادہ کریں، لڑائی کو بھڑکائیں، جان بازوں کو غیرت دلائیں، نیزہ بازی اور شمشیر زنی اور مار دھاڑ اور تیز شکنی کے لیے انہیں جذبات کو بھڑکانے کے لیے باقاعدہ طور پر رائے زنی کرتے ہوئے اپنی افواج میں قریش کے لوگوں نے 15 خواتین کو رکھا تاکہ یہ تمام کام وہ سر انجام دے سکے۔ اور قریش کی افواج میں سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گھوڑوں کو جنگ میں تازہ دم رکھنے کے لیے ان پر سواری نہیں کی، بلکہ یہ لوگ انہیں چلا کر صرف جنگ کے میدان تک لائے تاکہ یہ گھوڑے ان کے لیے آسانی کا سبب بن سکے۔ سامعین کرام، یہ حفاظتی ہتھیار
ہتھیاروں میں 700 ذرہیں تھے. ان میں قریش کے لشکر کا سالار ابو سفیان تھا اور پرچم فیصلہ جو اٹھائے ہوئے تھے وہ قبیلہ بنی عبد الدار اٹھائے ہوئے تھے. اس تیاری کے ساتھ وہ قریش کا لشکر تن تناتا ہوا غیظ و غضب کے ساتھ انتقام کی آگ کو بھڑکائے ہوئے جوش و جذبات کے ساتھ اتنی تمام آسائشوں اور آرائشوں اور مختلف ہتھیار سے زن ہو کر وہ لشکر نکلا تھا. جبکہ اس کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 افراد تھے اور ان میں گھوڑے کم تھے اور ان کے پاس اونٹ نہیں تھے. ان کے پاس ہتھیار کی کمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزائم کے ساتھ ان تمام صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1000 افواج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. نمبر 1 مجاہدین کا جو دستہ تھا انہیں ایک حصہ دے دیا گیا اور ان کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا. اور دوسرا دستہ قبیلہ اوس کا تھا جو انصاری قبیلہ تھا. ان کا پرچم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا. اور تیسرا دستہ قبیلہ خزرج کا تھا، یہ بھی انصار تھے اور ان کا جو جھنڈا تھا یا علم تھا خباب بن منظر نے اٹھایا تھا. سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجی دستے لے کر جب مقام شوط پر پہنچ گئے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے بغاوت کر دی، اپنی اصل چہرہ دکھا دیا. جو اندر ہی اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، پیٹ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کرتا تھا، مختلف حرکات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، اس میدان میں پہنچ کر شوق کے مقام پر اس نے اپنی اصلیت کو ظاہر کر دیا. وہاں اس نے باقاعدہ طور پر 300 افراد کو لے کر ایک کہتا ہوا واپس مدینے کی طرف لوٹ گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کیوں خواہ اپنی جانیں دیں. اس نے احتجاج کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور لوگوں کو دوسروں کو دی ہے، اس لیے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے. اس طرح یہ منافق کی منافقت کھل کر سب پر آشکارا ہو گئی. دوسری طرف وہ چاہتا تھا کہ اس طرح اسلامی افواج میں کھلبلی مچ جائے، اس لیے اس نے اس طریقے کو اپنایا. ورنہ اگر وہ رائے پر اتنا ہی کھڑا رہتا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آتا، مگر وہ چاہتا ہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں میں افراتفری مچا کر، ان کے اندر کھلبلی مچا کر ان کی ہمتوں کو توڑ دے. دوسری طرف وہ جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا. آخرکار اس کی اصلیت سامنے آئی اور اس نے اپنی منافقت کی چال کو یہاں شوط کے میدان پر اس نے ظاہر کر دیا. سامعین کرام، اس بات کی طرف سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. سامعین کرام، اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام نے عبداللہ بن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو ان کا فرض یاد دلانا چاہا. انہوں نے انہیں ڈانٹا اور واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آگے وہ ان کے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ آنے کی ٹھان ہی لی تھی. اس لیے ان کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے. یہ سن کر عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ وہ اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا. اس بات پر یہ آیت کا نزول ہوا جو سورہ آل عمران آیت نمبر 167 میں اس کا بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے
करते, ये लोग आज ईमान की बनिस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब हैं। मुंह से ऐसी बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और ये जो कुछ छुपाते हैं अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। उसने सही हकीकत को जाना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात वाज़े तौर पर आशकारा कर दी। इस तरह मुनाफिकत खुलकर वाज़े हो गई। इस तरह 300 अफराद को लेकर इस अब्दुल्ला बिन उबे अपने से अलग थलग होकर वापस मदीने की तरफ लौट गए। 1000 में 300 की कमी, यानी सिर्फ 700 अफराद रह गए थे, और सामने वाला लश्कर 3000 अफराद पर मुश्तमिल था। इस 300 अफराद के अलग होने के नतीजे में थोड़ी देर के लिए सारे सहाबा कराम सहम से गए थे और इनकी हिम्मत टूटने लग गई थी। वो जवाब देने लग गए थे, ईमान डामाडोल होने लग गए थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चंद सहाबा जो इस सिचुएशन को संभाला और हिम्मत बंधाई, खुदा पर भरोसा और अल्लाह के दीन के साथ देने की तरगीब दिलाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 700 साथी ओहद पहाड़ के आखिरी सिरे पर अपना पड़ाव डाला। सामने मदीना था और पीछे ओहद की पहाड़ी का बुलंद बाला पहाड़ था। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बनकर खड़ा हो गया था। सामईन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उहद के मैदान में पहुंचकर लश्कर की बाकायदा तौर पर इनको देखा और इनको तरतीब व तंजीम मुख्तलिफ अंदाज में की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को कई दस्तों में तकसीम कर दिया। एक माहिर तीर अंदाजों का एक दस्ता था जो 50 अफराद पर मुश्तमिल था। इनको हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन नुअमान अंसारी दोसी बदरी सहाबी जो थे, उनकी सारी में 50 अफराद को सौंप दिया। वादी खनात के जुनूबी किनारे पर एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे हम उहद के पहाड़ की तरफ जब हम जियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा टीला नजर आता है, जिसे आजकल हम जबले रमात के नाम से इसे जानते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 अफराद को तैनात किया और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हिदायत देते हुए इनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब होकर फरमाया कि शह सवारों को तीर मारकर हमसे दूर रखो, वो पीछे से हम पर चढ़कर आएंगे। हम जीते या हारें, तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी तरफ से हम पर हमला न होने पाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों की तरफ अपना चेहरा किया और वहां उनको मुखातिब होके जो हिदायत दी वो इस तरह की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए फरमाया, हमारी पुश्त की हिफाजत करना। अगर देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो हमारी मदद को न आना। अगर देखो कि माल गनीमत से मीट रहे हैं तो हमारे साथ शरीक न होना। अगर देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। और अगर तुम लोग देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी है और इन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। ये हिदायत उसूल ज़वाबित बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 50 तीर अंदाजों को अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले और सरपरस्ती में उन्हें बाकायदा तौर पर वादी कनात के उस जबले रमात में मतलब जो है ठहरा दिया, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ से कुरैश के जो अफराद थे वो पीछे से हमलाजन हो सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पीछे वाले हिस्से को महफूज कर दिया इन तीर अंदाजों के जरिए से। सामईन इकराम, इस सख्त एहतियाती अहकामात के साथ इस जबले रमात पर 50 तीर अंदाजों को जहां तैनात किया, मुतय्यन किया और बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मतलब जो है हिकमत अपनाई और बाकी जो लश्कर था उसे अलग अलग जगहों पर मुतय्यन किया। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर को रोके रखने की जिम्मेदारी दी और अगली सफ़ों में ऐसे मुमताज जंग जो सहाबा कराम थे उनको रखा जिनकी जानबाजी और दिलेरी का चर्चा था और जिन्हें हजारों के बराबर माना जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाराई के बाद फौज को खिताब किया, जंग की तरगीब दिलाई, पामर्दी और साबित खदमी की तलकीन की, दिलेरी और बहादुरी की रूह फूंकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तेज चमकती हुई तलवार नीलाम से निकाली और पूछा कि कौन इसका हक अदा करेगा। बहुत से सहाबा आगे बढ़े और एक सहाबी जिनका नाम था अबू दजाना व समा, उन्होंने आगे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इसका हक क्या है अल्लाह के रसूल।
رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ اس صحابی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب وہ جنگ کے لیے غصہ آور ہوتے اور زور آور جنگ کرنا چاہتے تو وہ اسے اپنے آپ پر باندھ لیا کرتے تھے اور لوگ سمجھ جاتے کہ اب موت تک یہ لڑتے رہیں گے اور رکنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی پٹی نکالی اور باندھی اور صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھس گئے، اور پوری جنگ میں آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ابو دجانہ ہر جگہ مطلب جو ہے لوگوں کو زیر کرتے ہوئے، قتل پر قتل کرتے ہوئے اسلام کا جھنڈا مطلب گاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سامعین اکرام، اس طرح جنگ کی شروعات ہوئی۔ قریش تعداد میں زیادہ اوزار سے لیس ہونے کے باوجود جنگ کے دوران میں سیاسی چالیں چلنا شروع کر دی تھی۔ وہ خوف کھائے ہوئے تھے، وہ اب بھی ڈرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اسلامی حکومت کے یہ شہسوار ایک مٹھی بھر ہے مگر وہ ہزاروں پر مطلب غالب آنے والے ہیں، کیونکہ ان کی ایمانی قوت کو وہ جانتے تھے۔ جنگ بدر میں باقاعدہ طور پر اس کا موازنہ بھی کر چکے تھے۔ سامعین اکرام، جنگ میں باقاعدہ طور پر انہوں نے جنگ کے ساتھ ساتھ ڈر اور خوف کے نتیجے میں چالیں چلنا شروع کر دی۔ چال کیا چلی تھی؟ چال یہ تھی کہ جنگ میں پھوٹ اور رخ نہ ڈالنے کے لیے ابو سفیان جو اس فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کمزور ہو جاتا تو یہ لوگ بھی اس جال میں پھنس جاتے تھے، مگر یہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ انصار جن کے ایمان کی جو کیفیت تھی وہ ایک پہاڑ کی مانند تھی، جو پہاڑ بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ یہ تو چال کیا کامیاب ہوتی، انصار نے کڑوی کسیلی کہہ کر اس مطلب پیشکش کو رد کر دیا۔ ابو سفیان ناکام ہو گیا تو یہ خاموش نہیں بیٹھا، اس کے پاس ایک شخص تھا جس کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا، جو ایک یہودی راہب تھا، جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اوس کا سردار زمانے جاہلیت میں رہ چکا تھا۔ یہ بھی اپنی آگ میں، کیونکہ منافقت اس کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ بھی انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے مدینہ سے بھاگ کر قریش کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے باقاعدہ طور پر قریش والوں کو یقین دلایا کہ میں جب میدان جنگ میں درمیان میں کھڑا ہو کر جب میں اوس کے لوگوں کو آواز دوں گا تو میری قوم والے لوگ، کیونکہ میں راہب ہوں، مجھے مانتے ہیں، میں ان کا سردار تھا، وہ میری بات مان کر میری طرف لوٹ آئیں گے اور جنگ یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر کار یہ ہتھ گھنٹے کو بھی استعمال کرتے ہوئے ابو سفیان نے عبد بن عمرو بن سہیفی کو میدان جنگ میں اسے آگے کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے باقاعدہ طور پر میری لوگوں کو مخاطب ہو کے پکارنا شروع کر دیا کہ لوگوں، میری قوم، میری بات، میرے مال کی طرف دیکھو اور مجھے مطلب جو ہے دیکھو، میں تمہارا سردار رہ چکا ہوں، آؤ باہر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فاسق کے نام سے لقب دیا تھا۔ جنگ کے دوران میں جب وہ آگے آیا اور اپنی قوم کو پکارا اور اپنا تعارف کرایا تو قبیلے اوس کے لوگ جو مجاہد اسلام بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا تعارف سنتے ہی کہا، جب اس نے کہا ابو عامر ہوں، لوگوں نے کہا او فاسق۔ پھر اس کے بعد انہوں سب اس کے مجاہدین نے کہا اللہ تیری آنکھ کو خوش نصیب نہ کرے۔ سامعین اکرام، اس طرح جنگ شروعات ہوتی ہے، اس طرح گھوم سام کی لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ کے شیر دل صحابہ مردانہ وار لڑ رہے تھے اور اپنی شجاعت کے جنگ کی کایا پلٹنے کے لیے تیار تھے، فتح کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جبل رماد پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز متعین کیے تھے، جنہیں ہدایات دے رکھی تھی، ان پر پیچھے سے خالد بن ولید اور ابو عامر فاسق جو ان کے ساتھ مل کر اس نے 3 بار کوشش کی کہ کسی طرح سے پیچھے اس ٹیلے پر جو مقابلہ کریں اور حملہ
حملہ کرتے ہوئے یہاں سے اندر گھسنے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کے پشت سے یعنی پیچھے سے حملہ کر کے ان کو کمزور کیا جائے، مگر 3 بار بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی بلکہ یہ لوگ ناکام ہوئے، اس لیے کہ تیر اندازوں نے انہیں روک لیا تھا اور پیچھے سے آگے بڑھنے کے لیے انہیں راستے کو رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، مگر اچانک تیر اندازوں کی اکثریت نے دیکھا کہ ایک خوفناک غلطی کی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ تیر انداز دیکھ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ فتح میں کامیابی سے ہمکران ہوتے جا رہی ہے، اس لیے کہ گھوم سام کی لڑائی کے نتیجے میں ساری قریش افواج بھاگ بھاگ کر مطلب جو ہے الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو چکی ہے اور مال غنیمت بڑی تعداد میں پیچھے چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، اور نیچے تعینات جو فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دستوں کی شکل میں وہاں پہ تعینات کیے تھے، وہ فوج مال غنیمت لوٹ رہی ہے۔ تو اس پر حب دنیا کا اثر غالب آ گیا تو بعض نے بات سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے نیچے اترنا شروع کر دیا کہ غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب اس کا کیا انتظار ہے، اب کس کا انتظار کیا جائے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 153 میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، تو جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لیے تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سامعین کرام، اس طرح یہ 50 جو تیر انداز تھے جو جبل رمات پر متعین کر دیے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں نیچے بھاگنا شروع کر دیا اور باقاعدہ طور پر اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے پیچھے جو ان کے سپہ سالار تھے عبداللہ بن جبیر پکارتے رہ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور فرض کی یاد دہانی انہیں دلاتے رہے مگر ناکام رہے۔ 40 تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اپنے مال غنیمت کو جمع کرنے میں بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ اس وقت صرف 10 افراد رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید ویسے ہی مطلب جو ہے وہ اس ٹیلے سے اندر آنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت جب جگہ ملی اور خالی دیکھا تو زور آور حملہ کیا اور جنگ جہاں فتح میں تبدیل ہونے والی تھی وہاں مسلمانوں کے لیے جنگ کا پانسا پلٹ دیا گیا۔ سامعین کرام، اس پلٹنے کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر کے وہاں مسلم اسلامی ان افواج کو پیچھے سے بھی مطلب جو ہے گھیر لیا اور مختلف طریقے سے یہاں پہ گھتم گھتا ہو گئے اور مختلف مطلب جو ہے طریقے سے وہاں پہ جنگ آرائی شروع ہو گئی۔ اس میں بے شمار افراد سیرت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس میں چھوٹی سی غلطی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں اتنی بڑی مطلب جو ہے خطرے کو مول لیا کہ پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا اور بے شمار صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک وحشی نامی شخص نے جو اجرت پر اسے حاصل کر کے انہیں مارنے کی تاکید کی گئی تھی، اس نے اپنے نیزے کو پھینک کر انہیں شہید کر دیا۔ سامعین کرام، ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، ان کے بڑے بڑے مطلب جو سرداران جو اس کے اپنے رشتے میں سے تھے وہ سارے جنگ بدر میں ختم ہو گئے تھے۔ اس کے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہندا آگے بڑھی اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان اور ناک کو کاٹ کر ہار بنایا
اور گلے میں ڈال لیا اور سینہ چیر کر کلیجا نکال کر اس نے باقاعدہ طور پر اسے کچا چبا گئی۔ سامعین کرام، اپنی اس انتقامی آگ کو اس نے بجھانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں جہاں پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے افراتفری مچ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بال بال اس میں بچ گئے۔ کسی نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دندان مبارک شہید کر دیے اور تلوار کی نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیا، جس سے خون بہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے، شدت غم سے کہتے جا رہے تھے کہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیے، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت 128 اتاری، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ سامعین اکرام، طبرانی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بہت زیادہ غم و غصے میں مبتلا تھے اور بار بار یہ کہتے جا رہے تھے، چہرے سے خون بہ رہا تھا، آپ اسے پوچھتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو۔ یہ کہہ رہے تھے اور اچانک ہی چند لمحوں کے لیے رک گئے اور فوراً ہی اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے، اس لیے کہ وہ جانتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ سامعین اکرام، ایسے حالات میں کسی نے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس بات کا سننا تھا، اس افواہ کا سننا تھا کہ ان حالات نے پوری اسلامی فوج کو منتشر کر دیا، افراتفری مچ گئی، ہمت جواب دینے لگ گئی اور پیچھے سے جو حملہ ہوا تھا اس سے کئی صحابہ کرام پہلے ہی شہید ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ادھر بھاگے، کچھ لوگ ادھر بھاگے، کچھ لوگ ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ایسے حالات میں یہ خبر کا ملنا کہ وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے ہیں، لوگوں نے صحابہ کرام کی ہمتیں ٹوٹنے لگی۔ آخر کار چند صحابہ اور وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اپنی آواز لگا کر آواز دی کہ لوگوں سنو، بندو جاگو، میں یہاں ہوں۔ یہ آواز تو ان صحابہ کرام تک نہ پہنچی مگر مشرکین عرب تک پہنچ گئی۔ مشرکین عرب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہیں، وہاں ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت مختلف صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے کئی صحابہ کرام اس دنیا سے شہادت پائی۔ سامعین اکرام، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے لگے۔ آخر چند صحابہ اور حضور کی کوششوں کے نتیجے میں پھر سے مٹھی بھر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا، ہمت باندھی اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہوا یہ ہے کہ اس طرح ان کا ہمت جٹانا اور پھر سے کھڑے ہو جانا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور شجاعت کا اظہار کرنا، ہوا یہ ہے کہ جو جنگ پہلے فتح میں تھی پھر ناکام ہوئی تھی، پھر یہی جنگ فتح میں تبدیل ہونے لگی اور قریش کی افواج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ سامعین اکرام، اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں بھاری اکثریت انصار کی بتائی جاتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 41 خزرج کے لوگ تھے، 24 قبیلہ اوس کے لوگ تھے، یعنی اس طرح 65 انصار اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے اور اس میں ایک یہودی بھی مارا گیا تھا اور صرف 4 مہاجرین شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کو اسی جنگ کے میدان میں انہیں وہاں پہ تدفین کی گئی۔ آج ہم بھی وہاں جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں اور وہ دعاؤں کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہی وہ صحابہ کرام ہیں۔ آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو مشرکین کے سلسلے میں آتا ہے اس جنگ میں 22 افراد ان کے قتل ہو گئے تھے۔ یہ صحیح سالم ڈر کر گھبرا کر یہاں انہوں نے شگشت کھا کر پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جنگ ماہ شوال 3 ہجری کو میدان احد میں پیش آئی تھی۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ
مدینہ ایک فتح یابی کے ساتھ اس طرح لوٹ آتے ہیں. یہ جنگ تکمیل کو پہنچتی ہے. راستے میں کئی قبیلوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی خواتین سے ملاقات کی جاتی ہے. سیرت کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہاں کئی گھرانوں کے لوگ کہیں ان کے باپ بیٹے شوہر اور ان کے کئی مطلب جو ہے رشتہ دار ایک ساتھ قتل ہوئے تھے. کسی خاتون کے 5 افراد, کسی خاتون کے 4 افراد اس طرح شہید ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات ہوئی تو خواتین کا جو انداز بتایا جاتا ہے تو وہ اش کر دینے کے قابل ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں جب خواتین اس لشکر کو فتح یابی کے ساتھ لوٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں. تو وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا ہے تو ہمارے لیے سب مصیبت ہیچ ہے, یعنی کم ہے. جن کے غم کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک سارے رشتے جو قریبی تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے, مگر خواتین کا یہ حال تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وارے نعرے قربان ہو رہے تھے اور اس بات پر مطمئن تھے کہ وقت کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے اور ہماری قیادت کر رہا ہے. سامعین کرام, اس طرح 7 شوال 3 ہجری کو سرے شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھر پہنچ کر اپنی مطلب جو ہے تلوار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا کہ اس کا خون دھو, واللہ یہ آج بہت صحیح ثابت ہوئی ہے. سامعین کرام, وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مطمئن نہیں ہوئے تھے بلکہ میدان جنگ کے سلسلے میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو واپس کر دیا تھا, صحابہ کرام برابر مطلب جو ہے کھڑے ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صف باندھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے آگے اپنی ثنا مطلب جو ہے کرنے دو, میں اللہ کا شکر ادا کروں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے بڑھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہا تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا میں شریک ہوئے. وہ دعا کیا تھی؟ دل کو ہلا دینے والی, رقت طاری کر دینے والی اور اپنے عزائم کو بلند کرنے والی دعا تھی. آئیے اس دعا کے الفاظ کو ہم بھی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر یوں دعا کر رہے تھے, اے اللہ تیرے ہی لیے ہم ساری حمد ہے. اے اللہ, جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ, ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں اور فضل کو رزق پھیلا دے پروردگار. اے اللہ, میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو. اے اللہ, میں تجھ سے فخر کے دن کا, مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ, جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ, ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے. اے اللہ, ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے, کفر اور فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر دے. اے اللہ, ہمیں مسلمان رہتے ہوئے وفات دے دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شمار کر دے. اے اللہ, تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور اس کی راہ سے روکتے ہیں. اے اللہ, ان کافروں کو مار جنہیں کتاب دی گئی تھی یا اللہ بالحق ہے. سامعین کرام, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح رو رو کر گڑ گڑا کر جہاں فتح یابی جنگ احد میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو میسر آئی تھی, اس طرح دعا کے ذریعے سے اللہ کے آگے سربسجود تھے اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. سامعین کرام, معرکہ احد سے واپس
8 शव्वाल 3 हिजरी शुम्बा के दिन मतलब जो है यानी पीर के दिन आप मतलब जो है वापस लौट आए। इस जंग के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी बहुत थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए कि मारका आराई बड़ी मतलब अजीब कठिन राहों पे गुजर गई थी। कहीं पीछे से हमला हो जाना, वहां तीरंदाजों का साथ छोड़ देना और सामने से एक बड़े लश्कर का मुकाबला करना, इन सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकन से चूर चूर कर दिया था। इसके बावजूद भी रात भर मदीने के रास्तों पर गुजरगाहों पर पहरा देते हुए गुजार रहे थे और अपने सुपह सालार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत के साथ इनकी हिफाजत पर तैनात हो गए थे। इसलिए कि इन्हें अंदाजा हो गया था ये कुरैश के लोग खामोश बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये वापस गए हैं तो फिर कभी मतलब जो है पीछे पलट कर हमला जन हो सकते हैं, वक्त के रसूल को तज़हीक पहुंचा सकते हैं, नुकसान आलम इस्लाम को दे सकते हैं। इसलिए हमातन गोश तैयार हो गए थे। सामिन इकराम, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि ओहद से वापस तो आ गए थे मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन बेचैन से थे। इन्हें पूरी रात मतलब जो है शुबा मतलब अंदेशा रहा था कि कहीं कुरैश फिर मैदान जंग में अपना भारी भरकम मतलब जो है अजाइब के साथ फिर कोई फायदा उठाने के लिए पीछे पलट कर न आ जाएं, कहे वो नदामत जो वो लेकर लौट गए हैं वो रास्ते से पलट कर मदीने पर हमला न कर दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेचैनी और अपनी बेकरारी को इस तरह फैसले में बदल दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मारिका अहद के दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 शव्वाल 3 हिजरी को अलग सुबह ऐलान कर दिया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना है और साथ ही ऐलान कर दिया कि हमारे साथ सिर्फ वही आदमी चल सकता है जो मारिका अहद ओहद में मौजूद था, यानी इस जंग में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हारे उन तमाम सहाबा कराम को लेकर फिर से मतलब जो है तैयार हो गए। अब्दुल्ला बिन उबे जो उस वक्त तो 300 अफराद के साथ अपने आप को अलग करके मदीने की तरफ लौट आया था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इनके फुतूहात को देखकर फायदा हासिल करने के लिए उसने अपनी पेशकश रखी कि मैं भी साथ चलूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साथ चलने से मना कर दिया। सामिन इकराम, प्रोग्राम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हमरा लेकर वहां से रवाना हो गए और मदीने से 8 मील दूर हमरा असद पर पहुंचकर आपने खैमा जन यानी वहां पे पड़ाव डाल दिया। सामिन इकराम, एक सिलसिले में ये भी मतलब जो है वाकई की शक्ल में तारीख के सफ़ात मुझे और आपको बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हमरा के मुकाम पर वहाँ पर जहाँ खैमा जन हो गए थे वहाँ पर क्या देखते हैं कि माबद बिन अबी माबद ख़ज़ाई वो भी मतलब जो है अपने बहुत सारे लोगों को लेकर वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने शिर्क पर कायम जहाँ थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर ख्वाह बन गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर उनका साथ देने और दार इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मतलब जो है सहाबी को आपने जहाँ दार इस्लाम में दाखिल होने पर बैत ली वहाँ पर ये आरज़ू जाहिर की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आफियत रखता है। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि अबू सुफियान के पास जाए और इसकी हौसला शिकनी करे, यानी वाज़े तौर पर बता दे कि वो मुसलमान हो गए हैं, तो इस तरह इन्हें वहां से भेज दिया गया। इधर हुआ क्या? हुआ ये है कि जो कुरैश वाले डर कर भाग कर दूर निकल गए थे, पीछे पीठ दिखाकर भाग निकले थे और मक्के मदीने वाले फतहयाबी के साथ वापस लौटे थे। हुआ यूं था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अंदेशा था कि कहीं मुशरिकीन मदीने की तरफ पलट आएंगे और फिर से हमला जन होंगे, इनका ये अंदर का जो छठी हिस्स थी वाकई मतलब जो है सच साबित हुई। इसलिए कि जब 36 मतलब जो है मील के फासले पर रोहा पर जब अबू सुफियान वहां पे पहुंचा तो इसने बाकायदा तौर पर देखा कि हम शिकस्त खाकर वापस लौट आए हैं। अपनी नदामत को छुपाते हुए इसने कहा कि ये लोग अभी तलवार मतलब जो है अपने नेज़े अपने सब कुछ हथियार नीचे रखकर आराम कर रहे होंगे, इसलिए कि फतहयाब हुए हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि पीछे पलटकर इनका हमला किया जाए और इस तरह इनको बाकायदा तौर पर हम एक जबरदस्त हमले के नतीजे में इन्हें शिकस्त दे सकते हैं। इस वजह से इसने
अपनी शान और शौकत तोड़कर इन्हें यूं मतलब जो है छोड़ दिया और बाकायदा तौर पर लोगों को मुखातिब हुआ कि लिहाजा वापस चलो और इन्हें जड़ से साफ कर दो। ये नारा लगाते हुए अबू सुफियान उठकर खड़ा होकर वहां पे अपने लोगों को लेकर दोबारा मदीने पर हमला करने के लिए तैयार होकर वापस लौटने लगा। इसी दरमियान में जो एक सहाबी का तस्करा अभी आपके सामने कर चुकी हूँ, माबद बिन अबी माबद, ये अब मुसलमान हो गए थे। ये अबू सुफियान को मालूम नहीं था। ये वहां उसके पास पहुंचे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ही के नतीजे में। जब ये पहुंचे तो अबू सुफियान को मुसलमान होने की इतला नहीं पहुंची थी। इस वजह से उसने पूछा कि माबद बताओ तो सही क्या खबर है। माबद ने कहा, पर गंडे का सख्त आसाबी हमला करते हुए उसको जबरदस्त अबू सुफियान को धचका दिया। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर तुम्हारे ताकुब के लिए पीछे निकल खड़े हुए हैं और इनकी जमीयत इतनी बड़ी है कि मैंने ऐसी जमीयत कभी नहीं देखी है। सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से के कबाब हुए जा रहे हैं। वो हद में पीछे रह जाने वाले भी आगे आ गए हैं और जो कुछ जाया कर चुके हैं इस पर सख्त नादिम है और तुम्हारे खिलाफ इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने ऐसी मिसाल नहीं देखी। जैसे ही ये अल्फाज अबू सुफियान ने सुने उसने कहा कि अरे भाई ये क्या कह रहे हो। ये कहते ही माबद ने कहा, वल्लाह मेरा ख्याल है कि तुम कोच करने से पहले पहले घोड़ों की पेशानियों को देख लो। यह लश्कर का हरा दल दस्ता इस टीले के पीछे नमूदार हो जाएगा। अबू सुफियान घबरा गया और फिर मतलब जो है परेशान हो उठा। वल्लाह मैंने फैसला किया है इन पर पलटकर हमला करूं और इनकी जड़ काट कर रख दूं। ये सुनते ही माबद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ऐसा न करना, ये तुम्हारी खैर ख्वाही की बात मैं कर रहा हूं कि वापस पलट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये बातें उस वक्त लश्कर के सारे अफराद सुन रहे थे। सारे अफराद तक ये सारी बातें पहुंची। जैसे ही बातें पहुंची तो फिर मतलब जो है पूरी फौज के जितने अफराद थे उन पर घबराहट तारी हो गई। मुसलमानों का एक रुआब सा मतलब जो है पड़ गया और फिर वो लोग अपनी आफियत बचाकर पीछे भागने के लिए तैयार हो गए और अबू सुफियान वहां लश्कर का ताकुब करने का जो सोच रहा था वहां मतलब जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार न हो सका, इसलिए कि उसके साथी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। अबू सुफियान के पास से कबीला एक मतलब जो है गुजर रहा था जिसे अब्दुल्ला बिन खैस का मतलब जो है कबीला था। ये कबीले को देखकर अबू सुफियान सोचा कि मैं किसी न किसी तरह इन मुसलमानों पर भी हैयत तारी कर दूं। इसलिए उसने उनको बुलाकर कहा कि देखो मेरा एक पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। फिर उनसे वादा लिया कि अगर वो वापस आएंगे तो तुम्हें इतनी किशमिश दी जाएगी जितनी आपकी ऊंट है। तो फिर वो जो पैगाम भेजा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ये था कि अबू सुफियान ने कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचा दो कि हम और इसके रुका इनकी जड़ काट देने के लिए दोबारा हमला करने के लिए वहां पे आए हुए हैं। सामिन इकराम, इस तरह का ये हमले का ये इतला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को हमरा के मुकाम पर आपको ये इतला मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब सुनकर इस तरह की इतला मतलब जो है सुनकर आप सल्लल्लाहु और आपके साथी घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतरीन का एहसास है। इनके ईमानी क़ुव्वत की बदौलत और मतलब जो है बढ़ गई और फिर वह आगे बढ़कर ये तैयार हो गए कि हम इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सामिन इकराम, ये वो ईमानी क़ुव्वत थी जिसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतवार के दिन हमरा असद के तशरीफ लाए थे। पीर, मंगल और बुध यानी 9, 10, 11 शव्वाल 3 हिजरी तक वहां पे कयाम किया और इनका इंतजार करते रहे ताकि वो आए ताकि हम इनका मुकाबला कर सके। मगर हुआ क्या, अबू सुफियान सिर्फ मतलब जो है पैगाम भेजकर मुसलमानों के दरमियान हैयत तारी करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे मालूम हो गया था कि मुसलमानों के अज़ाइम उसे अंदाजा थे। वो 1 हैं तो 10 पर भारी हैं, 10 हैं तो 20 पर भारी हैं और 20 हैं तो 100 पर भारी हैं।
ایسے افراد وہ قوتیں ہیں جن کے ایمان کی وہ کیفیت دیکھ چکا تھا۔ وہاں جب اسے اطلاع ملی تھی کہ بڑی لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی ساتھ دینے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ڈر کر واپس مطلب جو ہے لوٹ گیا۔ سامعین کرام، اسی درمیان میں ہمراہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص بھی میسر آیا جسے ابو عزہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی وہ ابو عزہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدر کے میدان میں گرفتار کیا تھا اور اسے رہائی اس بنیاد پر دی تھی کہ وہ مطلب جو ہے ان فقراء اور لڑکیوں کی کثرت کی بدولت اسے بلا عوض مطلب جو ہے اسے چھوڑ دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی تلوار نہیں اٹھائے گا، مگر اس نے لالچ مال میں اس نے وعدہ خلافی کی اور عہد شکنی کی تھی۔ اس کے نتیجے میں جب یہ پکڑا ہوا قیدی کی شکل میں پھر اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، وہ شخص باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں اس کے بعد اپنا عہد ایسا کرتا ہوں کہ آپ سے پھر کبھی دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جو شخص ایک بار ایک سوراخ سے ڈھسا جاتا ہے پھر دوبارہ مطلب جو ہے اسے چھٹی یا اس سے تعاون نہیں لیا جاتا۔ اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور تمام مطلب جو ہے صحابہ کرام کی موجودگی میں انہیں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا اور انہوں نے اس کی گردن مار کر ختم کر دیا۔ سامعین اکرام، اس طرح یہ جنگ احد تکمیل تک پہنچی۔ اس جنگ احد کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت ساری مطلب جو ہے پیغام دیے گئے، بہت سارے اسباق دیے گئے۔ پہلا سبق یہ تھا کہ منافقت کی پہچان کسی کی جائے اس طرح انہیں واضح کر کے ان کو پہچان دلائی گئی، اور دوسری طرف منافقین کو باقاعدہ طور پر ان سے الگ کر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور تاکید تھی اس پر آپ صحابہ کرام کو کھڑے رہنے کی جہاں تاکید کی گئی تھی، ان کی غلطی کے نتیجے میں جہاں اللہ رب العالمین نے انہیں سرشتے دوچار کرنے والا تھا، اس کے ذریعے سے سبق دی گئی کہ مسلمانوں، وقت کے رسول کی بات کو مان لینا، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر لینا اور اس پہ ڈٹے رہنا ہی تمہاری کامیابی ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ تیسری طرف اس واقعے کے ذریعے سے، اس جنگ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ مطلب جو ہے سبق دیا گیا کہ تھوڑے ہونے کے باوجود، لوگوں کے چھٹ جانے کے باوجود تمہارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی پوشیدہ ہے، جس میں سورہ انعام آیت نمبر 104 کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ قوم مشرک کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید نہیں رکھتے۔ سامعین اکرام، اس طرح جنگ اپنے اختتام پر پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فتح یابی کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے، اور اس طرح اسلامی تحریک ایک بلند پایا مطلب جو ہے عزائم کے ساتھ وہاں قائم پذیر ہو گئی اور ریاست کی تکمیل وجود میں آئی، اور اس طرح ہر طرف اطراف کے قبائل کے درمیان میں ایک اسلامی اس ریاست کی دھاک بیٹھ گئی، ہر کوئی ڈرنے لگا، ہر کوئی مطلب جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور بہت سارے لوگ جوق در جوق اس کے بعد بہت سارے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان مطلب جو ہے فتح یاب ہونے والے صحابہ کرام کو کروٹ کروٹ اجر عظیم عطا کرے، ان کی شہادتوں کی بلندی عطا فرمائے، انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور انہی کی طرح ہمیں بھی بننے والے اور ان کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور ایمان کے قیام کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند اٹھ کھڑا ہونے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔